آ گئے ہیں تو ان کی موجودگی میں نے کچھ ذکر کیا تھا کہ کچھ چیزیں ہمیں ملی ہیں مدارس سے، تو وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ ہمارے تینوں بچے حافظ ہو گئے الحمدللہ، آج ان کی آمین ہوگی۔ کوئی چیزیں ملی ہمیں تبلیغی مرکز سے، تبلیغی مرکز ہمارے قریب ہیں، کوئی چیزیں ہمیں یہاں سے ملی۔ یہ پروگرام جو ہے یہ والد صاحب کی یاد میں ہے۔ والد صاحب پہلے ذمہ دارہ کرتے تھے، تبلیغ والے گئے کیا کہ گشت کی، محنت کی، 3 دن کے لیے وصول کیا۔ جب 3 دن کے لیے نکلے، 3 دن سے چلے سے 4 مہینے، 4 مہینے کے بعد پھر میں نے تو اب حافظ بننا، پھر میں نے اب عالم بننا۔ 1977 میں غالباً مخزن العلوم میں دورہ حدیث کی سند ملی۔ حضرت درخواسی صاحب کے پاس بخاری شریف پڑھی، دورہ حدیث کی سند ملی۔ سند لے کر منبر کے پچھلی طرف جا کر سوچا کہ یہ سند میرے کس کام آئے گی، یہ سوچتے رہے یہ سند میرے کس کام آئے گی۔ جب تک یہ سند میرے پاس رہے گی اس وقت تک میری سند کے اوپر نظر رہے گی۔ اسی وقت اس سند کو جلا دیے ہیں۔ نہ رہے گی یہ سند اور نہ ہی اس کے اوپر نظر۔ ہم نے جو کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے، جس کے لیے کیا ہے اس کو معلوم ہے، جس کے لیے کیا ہے اس کو معلوم ہے، اللہ کے لیے کیا ہے۔ اس کے بعد خود گھر میں فرمایا کرتے تھے کہ میں جب 4 مہینے پہ چل رہا تھا، باؤ بشیر صاحب اس وقت ذمہ داروں میں تھے، باؤ بشیر صاحب مشورے میں ہوتے تھے، تو ان کے بچے مولانا احسان صاحب، مولانا اسرار صاحب، مولانا سہیل صاحب، میں ان کو دیکھتا، میں کہتا مستقبل منبر ان کے پاس ہوگا، میں کہاں اور یہ کہاں۔ میرے دل میں یہ خیال آتا تھا، میں کہاں اور یہ کہاں، یہ میں سوچتا تھا، منبر تو ان کے پاس ہوگا۔ تو اللہ کی شان سب نے دیکھا، وہ جو دل میں کہاں اور یہ کہاں، یہ اللہ کے لیے دل میں اخلاص تھا، ایک حسرت میں بھی وہاں تک، تو اللہ نے وہاں تک پہنچایا، وہاں تک پہنچایا۔ جب عالم بن گئے، حاج صاحب کو دیکھتے اجتماعات پہ اور دل میں خیال آتا وہ دن بھی کبھی ایسا ہوگا کہ میں حاج صاحب کے ساتھ ایک ہی گاڑی میں سفر کروں گا، حاج صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھوں گا، وہ دن بھی آئے گا۔ فرماتے میں یہ سوچتا گھر میں۔ ایک دن خانپور کا ایک قصبہ ہے فیروزہ، وہاں تبلیغی اجتماع تھا، یہ 1982-83 کی بات ہے، وہاں تبلیغی اجتماع تھا۔ اس تبلیغی اجتماع پہ والد صاحب بھی آئے ہوئے تھے، حاج صاحب بھی آئے تھے، تو والد صاحب حاج صاحب کی خدمت میں تھے۔ اجتماع ختم ہوا، دعا ہوئی، حاج صاحب رائے کے لیے نکلنے لگے۔ اللہ والا کیسا ہوتا ہے فاروق معاویہ صاحب نے بتا دیا، فاروق معاویہ صاحب نے سارا کچھ بتا دیا ان کے بارے میں۔ وہ والد صاحب ہمارے جب گاڑی میں بیٹھنے لگے، میرے دل میں وہ خیال تھا، میرے زبان پہ نہیں آیا، میرے دل میں تھا وہ دن بھی آئے گا کہ میں حاج صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سفر کروں گا۔ اللہ کی شان، حاج صاحب کو کیسے علم ہوا، کیسے پتہ چلا، زبان کی بات آئی نہیں، اور وہ اللہ کو دو، اس اللہ کو پہچانو، وہ اللہ کتنا بڑا ہے فوراً۔ تو ہم جو ہے نبیوں کے معجزات کو بھی مانتے ہیں اور ولیوں کی کرامات کو بھی مانتے ہیں۔ وہ ولی تھا، سچے صحیح معنوں میں وہ ولی تھا۔ والد صاحب کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ بھاولپور کے شورا والے اس بات کے گواہ ہیں۔ والد صاحب کو گاڑی ہاتھ سے پکڑا، گاڑی میں بٹھایا اور حاج صاحب رائے میں لے آئے، اور یہاں آ کر مشرق والوں کا ان کی ترتیب بنا۔ مشرق والوں نے 1 مہینہ خانپور، 1 مہینہ رائے، 1 مہینہ خانپور، یہ ترتیب بنا۔ تو تبلیغ والوں کی برکت سے، تبلیغ میں لگنے کے بعد حفظ، پھر عالم، اللہ کی شان۔ پھر ایک بات یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کہتے ہیں کفر ہے، مایوسی کفر ہے، لگے رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
یہ میں نے اس لیے عرض کیا، والد صاحب نے مجھے انگلی پکڑ کے مجھے گشتوں میں لے کے جانا، مجھے تعلیم کے حلقوں میں لے کے جانا، مجھے اتنا شوق، کوئی خواص کی جماعت آتی مجھے کہتے کھانا لگاؤ، یہاں تک کہ یہ جو شیخ حمدان ہے، یہ دبئی کا جو ہے ابوظہبی کا شیخ حمدان، وہ اکثر یہاں آتا رہتا، اب وہ مجھے انگلی پکڑ کے لے جاتا ساتھ ہی، شیخ حمدان، تو اس کے ساتھ والد صاحب، مجھے اتنا شوق ہو گیا، میں نے کہا پڑھنا تو رائے میں پڑھنا ہے۔ میری 7-8 سال کی عمر میں اکیلا ہی رائے آ گیا خانپور سے، اکیلا۔ والد صاحب یہاں بیرون کے کمرے میں والد صاحب کے پاس چلے گئے، اب والد صاحب مشورے میں پیش ہو گئے ان کو داخل کرو، ان کے اتنے چھوٹے بچے کو ہم داخل ہی نہیں کرتے، مجھے واپس کر دیا، میں پھر واپس چلے گیا، داخلہ نہیں ہوا، اور کچھ عرصے کے بعد پھر وہی شوق میں نے رائے بھی نہیں پڑھنا ہے، اور پھر رائے بھی آ گئے، اور پھر رائے بھی آئے تو پھر داخلہ نہیں ہوا، پھر واپس کر دیا گیا۔ اس طرح ہم وہ رائے کے چکروں میں حفظ ہی نہیں کر سکے، وہ حفظ ہوا ہی نہیں مکمل، اور اللہ کی شان کروڑ پکا چلے گئے۔ ہمارے شیخ، ان کو بھی یاد کرنا بہت ضروری، حضرت اقدس حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، کیسی شخصیت تھی، کیسے اونچے میرے شیخ، جب بھی وہاں کیا انہوں نے مجھے داخل کیا، اور میں پھر وہیں رائے گنج کے چکروں میں، یہاں تک کہ میں خامسہ میں پہنچ گیا۔ وہاں پر خامسہ میں پہنچا، میں نے کہا اب تو رائے گنج میں داخلہ ملے گا تو پڑھنا، میں نے پڑھنا ہی نہیں، پڑھنا۔ یہاں آگے مولانا جمشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا، انہوں نے کہا ہم تو اولا سے داخل کرتے ہیں، درمیان میں تو ہم نے داخل کبھی کیا نہیں۔ میں نے کہا اولا میں ہی داخل ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، اولا میں ہی داخل ہو جائیں، خامسہ سے اولا میں ہی داخل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا جاؤ ٹیل پور چلے جاؤ، یہ موجودہ جو امام مولی معاذ صاحب ان کے پاس چلے، کچھ اسباق ان کے پاس پڑھیں۔ اب وہ خود روٹی بنانا، خود وہاں سالن بنانا، خود وہ مٹی، ٹھیل پور کا وہ مدرسہ، وہ سارا جنگل، وہ باب العلوم کا جس نے کھانا کھایا ہوں۔ میں کہا میں نے تو رائے گنج کے لیے آیا تھا، یہ کہاں جنگل میں مجھے بھیج دیے، میں تو آیا تھا رائے گنج کے لیے۔ تو اللہ کی شان، باب العلوم میں یہاں داخلہ نہیں ہوا۔ حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی کے پاس جب ہم نے مکمل کیا، 1997-98 میں دورہ جب بنا، دورے کے متصل بعد میں نے کہا اب تو مقیم بننا، اب تو مجھے قبول کر لیں گے۔ اب میں مقیم بننے کے لیے مرکز میں پیش ہو گیا۔ آدمی کو مایوس نہیں ہونا، میں یہ بتا رہا ہوں، مایوس نہیں ہونا، مایوسی کو اوپر ہے۔ میں مقیم بننے کے لیے پیش ہو گیا۔ مولانا جمشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پرچی پڑھی گئی، پہلے غازی مسجد والوں کی پرچی پڑھی گئی۔ غازی مسجد کے امام صاحب تھے، وہ چلے گئے مسجد چھوڑ کے، قاری اصغر صاحب ہوتے تھے غازی مسجد میں، وہ مسجد چھوڑ کے چلے گئے۔ مسجد کے ذمہ دار بھائی سجاد صاحب اور بھائی رانا جاوید صاحب موجود ہیں، ہمارے محلے کے ہی ہیں، رانا جاوید صاحب، رانا طاہر صاحب اور حاجی شبیر صاحب، کچھ ساتھی مسجد کی جماعت مل کر مرکز میں گئی، ہم مرکز سے امام لے کر آئیں گے۔ یہ جماعت مل کر مرکز میں چلی گئی، ان کی ایک پرچی پڑھی گئی کہ غازی مسجد کے امام صاحب وہ چلے گئے ہیں، لہٰذا ان کو امام چاہیے۔ مولانا جمشید صاحب نے فرمایا بھائی عبد المالک صاحب ان کے حوالے لے کے کل مشورے میں رکھیں۔ اس کے بعد میری پرچی پڑھی گئی، مولوی جمیل صاحب کا بیٹا جو ہے نا مقیم بننے کے لیے آیا۔ مولانا فرمایا یہ تو ان کی محلے کی مسجد نہیں ہے، چلو جاؤ وہاں تشکیل ہوگی، پھر وہاں تشکیل ہوگی۔ اور میں پھر بھی نہیں باز آیا، میں نے کہا پھر جانا ہے، کئی دفعہ پھر پیش ہوں۔ اب والد صاحب کے انتقال کے بعد ہم سارے بھائی پھر پیش ہو گئے، 3 دن 4 دن مشورے میں بلاتے رہے، ہم 5 بھائی مشورے میں جاتے رہے، سب کے کوائف لیے، بڑے کے لیے، میرے لیے، چھوٹوں کے لیے، سب کے لیے۔ بھائی محمد کو قبول کر لیا، زیارت کراؤ بھائی محمد صاحب زیارت کراؤ۔ بھائی محمد صاحب کو قبول کیا والد صاحب کی جگہ میں، اور شعبہ تشکیل میں، وہاں تشکیل میں ساری ذمہ داری تشکیل کے میں، شعبہ تشکیل میں ہوتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ یہ ادارے ہیں، یہ مسجد ہے، یہ بنات کا شعبہ ہے، یہ مسجد ہے، آپ کو ہم رکھ لیں گے تو یہ ہمارا شعبہ جو اتنا کام ہو رہا سب کی موجودگی مشورہ نے کہا یہ کون کرے گا، آپ کی تشکیل وہاں ہے۔ میں نے کہا میں تو تشکیل پہ ہی ہوں، میں تشکیل میں ہوں۔ اب یہ کارگزاری میں نے کیوں سنائی؟ اس لیے کہ حضرت شیخ موجود ہیں، اللہ والوں کی نظر بہت دور ہے۔ میں حضرت سے دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں، اور آپ سب سے، میری منزل وہی ہیں،
مرکز، میں آپ سے دعا کرتا ہوں، میرا جینا بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ اور میں نے گھر میں بھی وصیت کی ہے، اگر میری اللہ کے راستے میں موت آ جائے تو جہاں میری موت آئے وہاں دفن کر دینا، جہاں موت آئے۔ اور اللہ کے راستے کے علاوہ کہیں موت آئے، سعودیہ میں موت آئی تو وہ تو جنت البقیع ہے، وہ تو حضرت ہے ہی ہے، وہ تو اللہ کے راستے کی موت ہے۔ اللہ کے راستے کی موت آئے، جہاں موت آئے وہیں دفن کر دے۔ اللہ کے راستے کے علاوہ اپنا کوئی سفر ہے، موت آئے تو یہیں لا کر حاج صاحب کے یا والد صاحب کے دائیں بائیں کہیں وہاں دفن کر دینا، یہ وصیت۔ تو میں پھر بھی یہ لوگ، ان لوگوں کی وجہ سے مجھے کلمہ ملا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے، ورنہ بہت سارے لوگ کہیں گندم کاٹ رہے ہیں، کہیں کپاس، کہیں کیا، تو بہت سارے لوگ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی برکت ہے۔ تو آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سے دعا کے لیے میں عرض کرتا ہوں، جھولی پھیلا کر کہ آپ میرے لیے خصوصی دعا کریں۔ 8 سال میں باب العلوم میں رہا ہوں، وہاں تبلیغ کی ہے، لوگ مجھے باب العلوم میں، میرے استاد اب تک موجود ہیں، صرف مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب نور اللہ برکتہ کا انتقال ہوا، جن کے پاس بخاری شریف پڑھی ہے، ان کا انتقال ہوا۔ ان کے پاس میرے جتنے بھی استاد ہیں اس وقت شیخ الحدیث ہیں، مولانا نواز سیال صاحب جامعہ حنفیہ قادریہ کے شیخ الحدیث ہیں، مولانا ظفر اقبال صاحب جامعہ سراج العلوم چیچا وطنی کے شیخ الحدیث ہیں، اور قاری محمد یاسین صاحب ڈیرہ غازی خان ایک مسجد میں شیخ الحدیث ہیں، قاری مولانا خالد محمود صاحب فیصل آباد ایک مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں، اسی طرح اور ہمارے مولانا منیر احمد منور صاحب یہ باب العلوم کے ہی شیخ الحدیث ہیں، مولانا حبیب الرحمن صاحب، مولانا حبیب احمد صاحب، یہ سارے میرے استاد ہیں۔ باب العلوم کے زمانے میں ہم باب العلوم میں پڑھتے تھے، لوگ مجھے کلیم اللہ کے نام سے نہیں جانتے تھے، لوگ کہتے تھے تبلیغی، میں تبلیغ کرتا تھا، طالب علموں کی جماعت لے کر مرکز میں پہنچ جاتا تھا۔ ایک دفعہ مرکز میں پہنچے، طالب علموں کی جماعت لے کر مشورہ ہو رہا تھا، مشورے میں کروڑ پکا میں شب جمعہ کا بیان طے کر دیا۔ مجھے کیا بیان کر لیں گے؟ میں نے کہا بیان کرنا بھی مسئلہ ہے، ضرور کر لیں گے۔ بیان طے کر دیا، مغرب کی نماز ہوئی، نماز کے بعد سنتے وغیرہ پڑھ کے ممبر کے اوپر بیٹھے، کروڑ پکا شب جمعہ کا بیان دیکھا، سارے سامنے میرے استاد مولانا ظفر اقبال صاحب، جن کو دیکھ کے ساتھ طالب علموں کو خوف آتا تھا۔ دوسری طرف دیکھا میرے استاد مولانا حبیب احمد صاحب بیٹھے ہوئے، حبیب الرحمن صاحب۔ ایک طرف دیکھا تو مولانا قاری محمد احمد صاحب بیٹھے ہوئے۔ ایک دفعہ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ پھر اللہ کی طرف متوجہ، میں نے کہا نہیں یہ تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ پھر پورا بیان کیا شب جمعہ کا، اور اللہ نے کہلوایا، جو بات کہلوائی اللہ نے۔ تو وہ مرکز قریب ہے، میرے لیے بھی دعا کریں، اور آپ کی بھی تشکیل ہے، تو آپ بھی 3 چلے ضرور لگائیں۔ دیکھیں صحیح، پہلی فرصت میں کہتا ہے 3 چلے، 3 چلے، ہر ایک نیت کرے کہ میں نے 3 چلے ضرور لگانا ہے۔ نیت کرتے ہیں نا؟ اب حضرت شیخ جو ہے نا، حضرت شیخ نے بیعت بھی کرنی ہے، حضرت شیخ نے ذکر بھی کروانا ہے، اور بچیوں کے والدین جو فارغ ہوئی ہیں، اب ان کے والدین جو اس سال 45 فارغ ہوئی، میں سب کے نام لوں گا تو بہت دیر لگے گی، تو نام تو بعد میں جب ان کو رومال دیں گے حضرت شیخ پیش کریں گے تو وہ ہوں گے، لیکن وہ قریب آ کر جو بچیوں کے والدین کوئی ان کے عزیز وہ قریب ہو کر بیٹھیں، اور جلدی سے جب یعنی حضرت کے ہاتھوں سے رومال پہنایا جائے تو وہ جلدی سے جو ہے نا آ جائے، تاکہ وقت ہمارے 3 مہمان ابھی باقی ہیں، جلالی صاحب تشریف لا چکے ہیں، لمبا سفر کر کے آئے، کھانے کے لیے گئے ہیں، عبدالباسط حسانی صاحب، ابوبکر مدنی صاحب، یہ 3 مہمان ہمارے باقی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر سما خراشی فرما رہا ہوں، کر رہا ہوں آپ کی۔ ابھی میں نے چند لمحے پہلے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا، علماء کرام تو جانتے ہیں کہ اس خوبصورت عقیدے کے بیان کے لیے ولی کامل ولی دورہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا خوشبو والا عقیدہ۔ وہ تو میں نے پڑھا تھا، لیکن آج کی اس محفل کی برکت سے مجھے ایک ایسی خوشبو تحفتاً ملی ہے جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے انتہائی محسن مکرم حضرت مولانا مفتی شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو پنڈی سے تشریف لائے، انہوں نے مجھے خوشبو دی ہے۔ میں کیوں دکھانا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی۔ اس خوبصورت خوشبو والے عقیدے کی برکت سے مجھے یہ خوشبو وہ خوشبو ہے جو ہمارے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو
तोहफ़तन मिली। और इस खुशबू की खासियत ये है कि इसमें आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कब्र मुबारक की मट्टी मुबारक शामिल है। और वो हज़रत शेख रहमतुल्लाह ताला अलैह के वास्ते से हज़रत शेख के पास पहुंची। इन्होंने हज़रत मुफ्ती साहब को इनायत की और मुफ्ती साहब ने मुझे इनायत की है। मेरे बस में ये तो नहीं है कि मैं सबको ये खुशबू लगा सकूं, बस इसकी ज़ियारत कर लीजिए और इस अक़ीदे को जितना पुख्ता कर सकते हैं पुख्ता रखिए। अल्लाह करीम हमें अपने अकाबिर के साथ जुड़ा रहना की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हज़रत का मैं तहे दिल से फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके भाइयों का, इनके बेटों का, इनके दीगर ख़ानदान का, जिनकी इस महफ़िल के सदक़े में मुझे ये खूबसूरत तरीन तोहफ़ा दिया गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों के वालिदैन यहीं आ जाएं, पहली सफ़ में आ जाएं ताकि वक्त ना लगे, यहीं इस तरफ से आ जाएं, इधर ही आ जाएं। अच्छा, अभी आखिरी मेरी, क्योंकि हज़रत को मैं दावत दूंगा, तो आपसे गुजारिश है कि उम्रे का टिकट है, कौन सा खुश नसीब ऐसा हो कि जिसका आज नाम निकले और वो उम्रे के लिए जाएं, कौन सा ऐसा हो सकता है? ये तलब आपकी, जो तलब के साथ बैठेगा तो उसका निकल आएगा, बेतलब उसका तो नहीं। तो अब आपने कहीं कि हमारी 11वीं ख़त्म बुखारी शरीफ है, अक्सर हमारे शेख, बड़े शेख जो अपना नाम हमें दे गए, अपना नाम हमें दे गए, यहाँ हज़रत होते थे, आप ज़ियारत फरमाते थे, और 3-4 मौके तो ऐसे आए हज़रत की मौजूदगी में मौलाना गुलामुल्लाह मेवाती साहब ने पढ़ा। हज़रत की मौजूदगी में हज़रत यहाँ होते हैं, मौलाना गुलामुल्लाह मेवाती साहब पढ़ते हैं, हज़रत भी सुनते हैं उनको। तो मेरी नज़र अब पड़ी है इन पर, ये पीछे बैठे हुए हैं काफ़ी देर से। हज़रत के मैं भी चाहता हूँ, हज़रत के जानशीन बैठे हुए हैं, तो हज़रत के जानशीन की मौजूदगी में मौलवी गुलामुल्लाह साहब 5 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद जी हज़रत की मौजूदगी में पढ़ते थे, अब हज़रत के जानशीन